بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پچوری پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، جس طرح کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بہت ساری امیگریشن کے لاز میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے پارلیمنٹ میں اس حوالے سے جو ہے ڈبیٹ ہوئی ہے، جس میں جو نئے اعلانات کیے گئے ہیں مگر ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، مگر ابھی جسٹ اعلانات کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے سے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے تھے کہ جب وہ شادی پاکستان میں کرتے ہیں تو وائف کو منگانے کے لیے انہیں 18,600 روپیہ جو انکم کم از کم شو کرنی پڑتی تھی، دکھانی پڑتی تھی. ایسے لوگ جو 18,600 روپیہ کماتے ہیں وہی پاکستان سے یا دوسرے ممالک بنگلہ دیش وغیرہ انڈیا میں وہ جو بھی انہوں نے رولز رکھے تھے، جس کی اتنی ویجز ہوگی، انکم ہوگی، وہی اپنی جو ہے فیملی کو، خاندان کو، وائف کو، بچوں کو منگوا سکتا تھا. تو اس 18,600 سے لوگ بہت تنگ تھے بیچارے، جن کی اتنی ایج ویج نہیں بنتی تھی. وہ بیچارے بہت زیادہ سٹرگل کرتے تھے، دو جابس کر کے، دو جگہ جاب کر کے وہ اتنی جو شو کراتے تو پھر وہ اپنی فیملی کو بلا پاتے. اب جب کہ ایسے حالات میں اب انہوں نے اس کی جو ہے 18,000 سے 38,000 سم تھنگ کچھ کر دیا. اب دیکھیں 18,000 سے 20,400 یا 500 کچھ ایسے کر کے اور بڑھا دیے ہیں. پہلے 18,600 پورا کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا لوگوں کے لیے، بڑی مشکل سے بیچارے کرتے تھے. تو اب 38,400 یا 515 کتنے، یہ اب کیسے پورا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا ایک نقصان بھی ہے اور المیہ بھی ہے. جو بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈ کرتے ہوئے پاکستان میں شادی کرتے تھے، وہاں سے کوشش کرتے فیملی وہاں سے لائیں، وائف لائیں یا اپنے ہسبینڈ کو وہاں سے لائیں، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے رہ گیا. اگر یہ قانون جو ہے اپریل مئی تک یا جون تک، نیکسٹ فیو منتھ میں اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے دھچکا ہوگا ہمارے لیے کہ یہ بچوں کو اسپیسیفکلی جو ہے پاکستانی لوگ جو بچے یا بچیاں بچوں کی شادی پاکستان کرتے ہیں ان کے لیے منگانا جو ہے مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو برطانیہ کی حکومت ہے انہوں نے ہیلتھ کیئر ورکر ویزا جو ہے کھول دیا تھا. اسٹوڈنٹس ویزا جو ہے وہ کھولا تھا، جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ ایک فیسلٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے آئیں. فیملی کو ساتھ لانے کی ایک فیسلٹی دی گئی تھی. 2 سال کا PSW ورک ویزے کا بھی ایک جو ہے آپشن دی گئی تھی. مگر بدقسمتی سے اس کا مس یوز کیا گیا بنگلہ دیش سے بھی، پاکستان سے بھی. جو لوگ اسٹڈی ویزے پہ آئے انہوں نے بجائے اپنی اسٹڈی کرنے کی، انہوں نے اسٹڈی کو ختم کر کے فوراً اپنے آپ کو جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہیلتھ کیئر جو ہے کے ویزے کے اوپر. اور پھر حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئے گا پہلے اپنی ڈگری مکمل کرے گا، اس کے بعد وہ ہیلتھ کیئر ورکر ویزا لے سکتا ہے. تو جو لوگ اسٹڈی کے لیے وہ سیٹل ہونے کی کوشش کی، انہوں نے بہت سے لوگ سیٹلڈ بھی ہو گئے. پھر حکومت نے جب یہ اتنے برے حالات دیکھے تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اب ہیلتھ کیئر ورکر ویزے کی جو ہے پہلے 26,200 کچھ سے ایسے کر گئی تھی کچھ فیس، اب انہوں نے اٹھا کے 38,000 اور سم تھنگ 100 500 یا 300 پاؤنڈ کچھ ایسے کر کے فیس کر دیا، اپنی تنخواہ شو کر دیا کہ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، ویجز ہونی چاہیے. اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہیلتھ کیئر ورک کا ویزا جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کر دیا، اور ساتھ انہوں نے جو ان کے لیے یہ بھی ایک نیا جو ہے رول جو ہے انٹروڈیوس کرا دیا کہ ہیلتھ کیئر ورکر ویزا کے جو ڈپینڈنٹ ہیں وہ ساتھ نہیں آ سکیں گے. جس کا ویزا ہوگا صرف وہی اکیلا ہی آئے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے پرابلم ہو جائے گی. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ویزے کے لیے بھی انہوں نے وہ جو کہا کہ جس ڈپینڈنٹ ساتھ نہیں آ سکیں گے
وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. ہائی لیول کا کوئی جو پی ایچ ڈی کا ویسا کوئی ان کے لیے آپشن نہیں دی کہ اس ڈپینڈنٹ ان کے بچے آ سکتے ہیں, اور اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. دیکھیں ناظرین, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہمارے ہی لوگوں کی کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے کہ پورا ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے. جو آئے تھے پاکستان سے اسٹڈی کے لیے مگر وہاں آ کے سیٹلڈ ہو گئے. اور انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے لوگ اسٹڈی کے لیے ویزا لگواتے ہیں ان کا مقصد اسٹڈی نہیں ہوتا, ان کا مقصد یہاں آ کے سیٹلڈ ہونا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے سیٹلڈ ہو جائیں. اس کے لیے پھر بھی جو بھی ان کے اندر میں 1 نمبر 2 نمبر جو بھی چیزیں آتی کر کے وہ کر لیتے ہیں. اب ہیلتھ کیئر ویزا جس کا آپ کو پتہ ہے 20,000 25,000 پاؤنڈ میں جو ہے غلط طریقے سے لوگ خرچ کر کے 20-25,000 پاؤنڈ لگا کے وہ ویزا لیتے تھے, فیملی کے ساتھ سیٹل ہو جاتے تھے. یہاں پر آ کے ہیلتھ کیئر جو ہے ایکسپیرینس نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کو پھر وہ جاب کرنی پڑتی تھی, پھر جاب کرتے تھے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہوئیں. اسٹوڈنٹ ویزے بھی جو اسٹوڈنٹ لڑکے آئے وہ بھی آ کے اسٹڈی کی بجائے انہوں نے ترجیح دی, یہاں پہ سیٹل ہونے کو ترجیح دی بجائے اسٹڈی کرنے کے. اپنا ویزا ہیلتھ کیئر کے اوپر تبدیل کر دیا یا کسی ہوٹل کے شیف کے اوپر تبدیل کر دیا, ریسٹورنٹ کے شیف کا ویزا لے لیا. مختلف جو ہے رستے جس رستوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ سیٹل ہو سکتے تھے انہوں نے وہ روٹ اپنایا. اور اس وجہ سے جو ہے حکومت نے یہ بہتر سمجھا کہ اس مسئلے کو ڈسکرج کرنے کے لیے جو بہت زیادہ لوگوں کا ایک رجحان ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے پھر یہی پلان بنایا. تو انہوں نے پھر یہ چند ایک چیزیں چینجز جو کی ہیں جس کی وجہ سے بھی ایک تو اسٹوڈنٹ ویزا ہے ان کی ڈسکرج ہوگی کہ فیملی کے ساتھ وہ نہیں آ سکیں گے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کر دیا تھا کہ فیس پہلے آپ جو ہے چوتھا حصہ فیس جمع کرا دیں, باقی آ کے انسٹالمنٹ دیں. اب وہ بھی فیس کر دیا کہ آپ آدھی فیس جمع کرائیں, آدھی پھر باقی آ کے یہاں پر کرائیں. وہ ڈپینڈنٹس کا بھی روک دیا کہ جو اسٹوڈنٹس کی ڈپینڈنٹس نہ آ سکیں. پھر ہیلتھ کیئر ورک ویزے کی جو فیس ہے وہ 38,000 پاؤنڈ 500 سے یا 300 کو سم تھنگ کر دی. وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک لوگوں کے لیے جھٹکا ہے. اور یہ چند ایک چیزیں کیں. جو اسپورٹس ویزا ہے اس کے لیے بھی جو ہے 18,600 مشکل تھا, اس کے لیے بھی آپ کو 38,000 پاؤنڈ سم تھنگ کر دیا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب اس کے بعد اب کیا ہوگا اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو ابھی یہ لا بنانے جا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوتی ہے. دوسرا کوئی کیا اس کو کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے, یا اس میں کیا ایسی آپشنز ہیں کہ جو برٹش بورن لوگ ہیں برٹش نیشنل ہیں کیا ان کو بھی کوئی رعایت مل سکتی ہے. جو افورڈیبلٹی جن کی نہیں ہوگی, جو اتنی ارننگ نہیں کر سکیں گے, کیا ان کی جو فیملی ہے پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں ہے, کیا ان کے لیے بھی کوئی آپشن ہوگی. کیونکہ دیکھنا جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں اس میں قوانین بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, یہ سلسلے ایسے چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے قوانین کو سختی کی ہے جو ہے, چونکہ ہمارے ہی لوگوں کا ایک قصور ہے. جو لوگ آئے ہیں آ کے اسٹڈی ویزے کیا پہ آ کے سیٹل ہو گئے ہیں غلط طریقے سے, ہیلتھ کیئر ورک ویزے جو یہاں پر بائی کیے گئے ہیں جس میں ہزاروں پاؤنڈ جو ہے غلط طریقے سے دے کے اپنے آپ کو جو ہے ویزا جو لیا گیا ہے, فیملیز کے لیے ویزے لیے گئے ہیں. اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا, ظاہر جو گورنمنٹس ہیں جن کا جو ادارے ہیں جو بیٹھے ہیں اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ پھر اپنے حساب سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ جو بہتر کام کرتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں ان کو چاہیے فل ٹائم اپنی اسٹڈی کریں. اسٹڈی کے بعد آپ کو یہ 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے, اور 2 سال ورک پورا 2 سال اپنا جو ہارڈ ورک کریں تو اپنی ارننگ کریں, اس کے بعد اپنے ملک وطن واپس آئیں, وہاں جا کر خدمت کریں. تو یہ جو ہے شاید یہ چیز یہ نوبت نہ آتی. اب بدقسمتی سے دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی کچھ ایسا کیا جس وجہ سے اس گورنمنٹ کو بہت جو ہے سوچنے سمجھنے کے بعد یہ جو قوانین کی تبدیلی ہے وہ لانے کی ضرورت محسوس ہوئی. بہرحال دیکھیں یہ تمام جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں, امیگرینٹ ہیں, ان کو یہ ڈسکرج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ہوپس ہو کہ انشاءاللہ امید ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آنے والے وقت میں کچھ میں بھی کوئی جب الیکشن ہو جائے گا, الیکشن کے بعد کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی, میں بھی اس سے بہتر کوئی
کوئی نہ کوئی لاز پاس کریں، کچھ نہ کچھ کریں. یہ سلسلہ آپ کو پتہ ناظرین چلتا رہے گا. میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملوں گا اور کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ جو خبر ہے وہ لے کے آؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.